اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لیٹر رائٹنگ کے متعلق۔ خط نویسی یعنی خط لکھنے کے عمل کو لیٹر رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ خط کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک فارمل لیٹر اور دوسری انفارمل لیٹر۔ فارمل لیٹر سے مراد ہے رسمی خطوط وغیرہ، جیسے کہ اپلیکیشن یعنی درخواست ہوتی ہے جو کہ کسی ادارے وغیرہ کے سربراہ کو لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے علاقے میں صفائی ستھرائی کا نظام اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے علاقے کے میونسپل کمیٹی کے جو سربراہ ہیں انہیں خط لکھ کر اس مسئلے سے آگاہ کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تو اس قسم کا جو خط ہوتا ہے وہ فارمل لیٹر کہلایا جاتا ہے۔ یہ اس میں ٹو دا پوائنٹ باتیں لکھی جاتی ہیں، یہ خاصا مختصر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے یا بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی بالکل سیدھا سادہ اور پرتکلف ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی بھی بے تکلفی وغیرہ کا انداز اپنایا نہیں جاتا، جیسے کہ دوستوں کو یا اپنے والدین وغیرہ یا پھر بہن بھائیوں وغیرہ کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ خط جو ہوتا ہے یہ صرف اس مسئلے کے متعلق بات کرتا ہے جس کا حل تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس سلسلے میں مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں انفارمل لیٹر جو ہوتا ہے یعنی ایک غیر رسمی خط، یہ والدین، بہن بھائیوں، دوستوں یا کسی بھی اور آپ کے جاننے والے شخص کو آپ لکھتے ہیں، اور اس میں جو الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے یا انداز اپنایا جاتا ہے وہ خاصا بے تکلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ذاتی نوعیت کی جو باتیں ہیں ان کے متعلق بھی لکھا جا سکتا ہے، بلکہ یہ فارمل لیٹر کے مقابلے میں خاصا طویل بھی ہو سکتا ہے، یعنی لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ فارمل اور انفارمل لیٹر کے درمیان مختلف ہیں، لیکن ایک بات جو ان میں ایک جیسی ہے وہ ہے اس کا فارمیٹ۔ جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پیج یعنی صفحہ سا دکھایا گیا ہے جس پر ایک خط لکھا ہے، اور خط کے اندر جن اہم چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے انہیں یہاں ہائی لائٹ کیا گیا ہے مختلف رنگوں میں۔ انہیں ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پیج کے دائیں جانب کو سب سے اوپر والے کونے میں، یہاں یہ جو پنک سرکل آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس طرف جو ہے یہ لکھا جاتا ہے سینڈرز ایڈریس، یعنی بھیجنے والے کا ایڈریس، یعنی یہ بتانے کی یہاں پر جس شخص کا ایڈریس لکھا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے آیا ہے، فرام یعنی طرف سے۔ اس ایڈریس کو لکھ لینے کے بعد بائیں جانب کو یعنی صفحے کی دوسری طرف اس سے ذرا نیچے لکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں دکھایا گیا ہے اس پرپل کلر کے سرکل میں، ریسیورز ایڈریس، یعنی یہ خط کس کو بھیجا جا رہا ہے، ٹو یعنی کس کے لیے ہے۔ اور پھر جب اس ایڈریس کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سے ذرا نیچے اور دائیں جانب کو اس طرف کو لکھی جاتی ہے ڈیٹ یعنی تاریخ، اور پھر اس سے ذرا نیچے صفحے کی دوسری طرف یعنی بائیں جانب کو گریٹنگز یعنی دعائیہ کلمات یا ابتدائی کلمات وغیرہ لکھے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈیئر سر، میڈم یا پھر ڈیئر ممی ڈیڈی وغیرہ، جسے بھی آپ خط لکھ رہے ہوں اسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو ایڈریس، ڈیٹ اور گریٹنگز کے بعد خط کا باقی کا جو حصہ ہے جس میں باقی کی تمام باتوں کو لکھا جاتا ہے، جو بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر مختلف آئیڈیاز کو مختلف پیراگرافز میں لکھا جاتا ہے اور یہ بناتا ہے خط کی باڈی۔ اس کے بعد خط جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں الوداعی کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یورز سنسیئرلی یعنی آپ کا مخلص، یا پھر یورز فیتھفلی یعنی آپ کا تابعدار، یا پھر اگر کوئی انفارمل لیٹر ہو تو اس میں یور فرینڈ یا یور سن، ڈاٹر، جو بھی آپ کا تعلق ہو لکھنے والے کے ساتھ جس کو آپ خط بھیج رہے ہوں اسی حساب سے آپ یہاں پر اختتامی کلمات کو لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے نیچے اگلی لائن پر آپ لکھتے ہیں یا تھوڑا فاصلہ چھوڑنے کے بعد تو اس جگہ پر کیے جاتے ہیں سگنیچر، اور چونکہ عام طور سے سگنیچر جو ہے ان میں ٹھیک طرح سے نام کو پڑھا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کے نیچے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے نام کو الگ الگ لیٹرز میں صفائی کے ساتھ لکھیں تاکہ خط موصول کرنے والے کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ خط کس نے لکھا ہے، اور نام کو پوری طرح سے لکھنا چاہیے، یعنی ساتھ میں آپ نے اپنا سر نیم بھی لکھنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو فارمیٹ ہے یعنی لیٹر کی یہ جو شکل ہے اور اس میں یہ جو اہم چیزیں شامل ہیں،
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریباً فارمل اور انفارمل لیٹر میں ایک طرح سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اب جو فارمل لیٹر ہوتا ہے اس میں ڈیٹ کے بعد اور گریٹنگ سے پہلے یعنی ڈیٹ سے اگلی لائن پر اس جگہ پر درمیان میں لکھا جاتا ہے اس لیٹر کا ٹائٹل۔ مثال کے طور پر اگر آپ چھٹی کی درخواست بھیج رہے ہیں تو یہاں پر ٹائٹل کیا آئے گا؟ اپلیکیشن فار لیو۔ اسی طرح سے جس بھی مقصد کے لیے وہ اپلیکیشن بھیجی جا رہی ہو تو اس کا ٹائٹل اس جگہ پر لکھا جاتا ہے، پھر اسے اگلی لائن پر لکھتے ہیں گریٹنگز۔ اور ٹائٹل کا جو استعمال ہے یہ صرف فارمل لیٹر میں کیا جاتا ہے، انفارمل لیٹر میں اس طرح سے ٹائٹل وغیرہ نہیں لکھا جاتا۔ اب ایک اور اہم بات جسے یہاں شامل کرنا ضروری ہے اور وہ ہے ای میل سے متعلق، یعنی الیکٹرانک میل جسے انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ یعنی ای میل ایک ایسا خط ہوتا ہے جسے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کرتے ہیں، لہٰذا اس میں ایڈریس وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جس ای میل ایڈریس پر آپ اسے بھیج رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی اس ایڈریس پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ای میل کے اندر ڈیٹ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھی آٹومیٹک طور پر اس میں دکھائی دے جاتی ہے ملنے والے کو کہ یہ کس وقت بھیجا گیا تھا۔ یعنی جب ای میل لکھی جائے گی تو اس میں چاہے فارمل لیٹر لکھا گیا ہو یا انفارمل لیٹر، اس میں آپ گریٹنگ سے ابتدا کریں گے اور اس کے بعد آ جائے گی باڈی اور پھر آخر میں فیئر ویل۔ اس کے علاوہ وہاں ہینڈ ریٹن سگنیچر کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک الیکٹرانک لیٹر ہوتا ہے یعنی جسے آپ ٹائپ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اپنی سگنیچر کے امیج کو وہاں پیسٹ کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے سگنیچر کے امیج کو استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے نیچے آپ کو اپنے نام کو صفائی کے ساتھ کھول کر ضرور لکھنا ہوگا، یعنی سب سے آخر میں آپ اپنے پورے نام کو الگ الگ لیٹرز میں ٹائپ کر کے لکھیں گے۔ جبکہ اگر آپ اپنے خط کو دستی ارسال کر رہے ہیں یعنی وہ ہینڈ ریٹن اور ہینڈ پوسٹڈ لیٹر ہے تو پھر اس میں آپ ایڈریسز کو بھی ضرور شامل کریں گے اور ڈیٹ بھی لکھیں گے۔ ایڈریس لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہاؤس نمبر لکھا جاتا ہے، یعنی اس طرح سے آپ ہاؤس نمبر لکھ کے اس کے بعد یہاں آپ کا جو بھی ہاؤس نمبر ہے اس جگہ پر لکھ دیں گے۔ اگلی لائن پر اسٹریٹ کا نمبر لکھا جاتا ہے، یعنی گلی وغیرہ کا جو نمبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں لکھا جا سکتا ہے سیکٹر کا نمبر، اور پھر اس کے بعد اگلی لائن پر لکھا جائے گا شہر کا نام۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں تو سیکٹر سے اگلی لائن پر آپ پھر اپنے شہر کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر یہ خط ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہو تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے ملک کا نام بھی ساتھ میں سٹی سے اگلی والی لائن پر لکھیں گے۔ ایڈریس لکھتے وقت ہر لائن کے بعد کوما کا نشان لگانا ضروری نہیں ہے، اور آج کل ایڈریس لکھتے وقت پنکچویشن کا استعمال نہیں کیا جاتا، تو جو شخص بھیج رہا ہو وہ اپنے ایڈریس کو تقریباً اسی طرح سے لکھے گا، اور اس ایڈریس کو دائیں جانب کو اوپر کی طرف خط کے کونے میں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس شخص کو خط بھیجا جا رہا ہو یا اپلیکیشن وغیرہ مثال کے طور پر بھیجی جا رہی ہو تو اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ لکھیں گے خط کی بائیں جانب کو اور اس پہلے ایڈریس سے ذرا نیچے۔ اب اگر یہ کوئی اپلیکیشن وغیرہ ہے اور کسی ادارے کے سربراہ کو بھیجی جا رہی ہے تو سب سے پہلی لائن پر آپ اس کی پوسٹ سے متعلق لکھیں گے، جیسے چیئرمین سی ڈی اے، یعنی یہ اس کی ڈیزگنیشن جو بھی ہے یا وہ جس عہدے پر فائز ہے اسے آپ یہاں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد اگلی لائن پر آپ لکھیں گے اس ادارے کا نام، جیسے کہ یہاں میں نے لکھا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اس کے بعد آ جائے گا شہر کا نام، اور اگر خط لکھنے والا جو ہے اسی شہر یا اسی ملک میں موجود ہے تو پھر یہاں ملک کا نام نیچے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سیکھتے ہیں ڈیٹ لکھنے کا طریقہ۔ اسے لکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ شارٹ فارم میں جو سب سے لیٹسٹ طریقہ ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے مہینے کے متعلق لکھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے 10واں مہینہ، اس کے بعد آتا ہے دن، جیسے کہ اس مہینے کا یہ 7واں دن ہے یعنی 7 تاریخ ہے، اور پھر آ جاتا ہے سال، جیسے کہ یہاں لکھا ہے 2016۔ اسی ڈیٹ کو اگر لمبا کر کے لکھنا ہو تو اس کا طریقہ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے جیسے کہ یہاں مہینہ آیا ہے تو لکھیں گے اکتوبر، اس طرح یعنی اسے ورڈ کی صورت میں لکھا جائے گا، جبکہ اس کے بعد جو دن ہے
یعنی تاریخ ہے اسے نمبر میں ہی لکھا جائے گا اور پھر آ جائے گا کوما کا نشان اور پھر آخر میں سال اس طرح سے. اور اسے پڑھتے وقت اس طرح سے پڑھا جاتا ہے اکتوبر the 7th 2016. اور اس کے 7 کا یہ جو ڈیجٹ ہے اس کے ساتھ ٹی ایچ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ جو ہے یہ لیٹسٹ ہے، یعنی یہ آج کل استعمال کیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا جسے کچھ لوگ ابھی بھی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے تاریخ یعنی دن، یعنی مہینے کا کون سا دن ہے، اسی ڈیٹ کو اب میں اس ترتیب سے لکھ رہی ہوں، اور پھر آتا ہے مہینہ اور پھر اس کے بعد سال. اور اس ڈیٹ کو بھی اگر بڑا کر کے لکھنا ہو تو پھر اسے بھی اس طرح سے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ یعنی 7 اور پھر آ جائے گا مہینہ اکتوبر اور پھر آخر میں سال. اور اسے پڑھتے اس طرح سے ہے 7 اکتوبر 2016. اور اب کی بار یہاں 7 کے بعد ٹی ایچ کے لیٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے. فیئرول لکھتے وقت یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ جس شخص کو خط لکھ رہے ہیں ان کا نام نہیں جانتے تو پھر آپ لکھیں گے آخر میں یورز فیتھفلی. اس میں وائی کا جو معاف کیجیے گا یورز کا جو وائی ہے یہ کیپٹل ہوگا، جبکہ فیتھفلی کا ایف اسمال لکھا جائے گا اور اس کے بعد آئے گا کوما کا نشان. لیکن جس شخص کو فارمل لیٹر بھیجا جا رہا ہے اور آپ اس کا نام جانتے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے یورز سنسیئرلی. تو یورز فیتھفلی یا یورز سنسیئرلی کا استعمال کیا جاتا ہے فارمل لیٹر میں، جبکہ انفارمل لیٹر کے آخر میں یور فرینڈ، یور لونگ ڈاٹر یا سن، تھینکس یا چیئرز اس قسم کے الفاظ کا الوداعی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب گریٹنگس لکھی جاتی ہیں تو وہاں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والدین کو لکھ رہے ہیں تو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ڈیئر ممی اینڈ ڈیڈی. اور یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ممی کا جو پہلا لیٹر ہے اسی طرح ڈیڈی کا جو پہلا لیٹر ہے انہیں کیپٹل میں لکھا گیا ہے. اسی طرح سے جب فارمل لیٹر لکھا جاتا ہے تو ڈیئر سر یا میڈم ان کے بھی جو پہلے لیٹر ہوتے ہیں یہ کیپٹل ہوتے ہیں. اگر آپ کسی مرد کو لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں آپ ڈیئر سر لکھیں گے، اور کسی خاتون کو لکھا جا رہا ہے تو وہاں ڈیئر میڈم آئے گا. لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جسے خط لکھا جا رہا ہے وہ ایک آدمی ہے یا خاتون ہے تو پھر آپ اس طرح سے لکھیں گے ڈیئر سر سلیش اور پھر میڈم اس کے بعد کوما کا نشان. تو لہٰذا یہ تھا لیٹر کا فارمیٹ اور لیٹر کی ٹائپس. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.